IMF پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے، بالکل قرضے لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں۔ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم؟ رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں۔ کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف FIR کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اور شانگلہ میں پھر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چائنیز کی گاڑی کے اوپر خودکش حملہ ہوا جس میں 6 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا ایک سلسلہ تھا جو پچھلے دنوں سے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، جسے ہم دہشت گردی کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گوادر اتھارٹی، پورٹ اتھارٹی کے اوپر حملہ ہوا جس میں 6 دہشت گردوں کو مار دیا گیا تھا اور 2 اس کے اندر سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تربت میں نیول بیس ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا، اور آج شانگلہ کے اندر حملہ ہو گیا جس میں 6 لوگ دنیا سے گزر گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے اوپر ظاہر ہے گورنمنٹ کو بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو ہے آج، وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ عمران خان صاحب کو شاید دنیا سے فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ گوہر خان صاحب نے بھی کہا، بشرا بی بی نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی جیل کے اندر کہا۔ اور جو ہمارے آج کے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز جس کا میں اعتراف کرتا چلوں کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کی عظمت کو واقعی سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایک سعد رفیق صاحب ہیں اور دوسرے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کہ ان دونوں نے نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اس کے بعد کوئی انہوں نے گورنمنٹ کا عہدہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو وہ ایک پولیٹیکل کریکٹر جو پاکستان کے اندر ہوتا تھا اب وہ صرف 2 لوگوں تک سمٹ کے رہ گیا۔ میرا خیال ہے ان دونوں کو پوری سیاسی لاٹ کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ عمران خان، بشرا بی بی، گوہر خان، ان تینوں کا خیال یہ ہے کہ آپ شاید ایک مافیا ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب زندہ رہیں، اور آپ عمران خان صاحب کو دنیا سے فارغ کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں ان تینوں صاحبان کا، اور جن میں 2 مرد حضرات اور ایک خاتون ہے، ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ یا ان کا ہمارے ساتھ سیاسی جھگڑا ہے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سب کو جو ہے وہ ختم کروں گا، تو مجھے تو کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ یا وہ جو کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا تو اس دنیا میں نہیں رہنے دے گا یا قتل کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے سیاسی وجود کے خلاف ہیں، اور وہ ہر قیمت پہ ہمارے سیاسی وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے، گفتگو کرنے یا چلنے کی بات ان میں ہوتی تو آج وہ حکومت میں ہوتے۔ آج ایک کولیشن گورنمنٹ لیڈ بائی سنی اتحاد کونسل یا PTI جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہوتی مرکز میں، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں۔ لیکن وہ کسی اور کا اپنے علاوہ جو ہے وہ ایک تو کسی کا وجود، سیاسی وجود وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی دوسرے بندے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ بھی 2 چیزیں میں نے جو ان کی پرسنالٹی میں نوٹ کی ہیں۔ تو پھر جب وہ اچھا یہ فرمائیے، آپ ویسے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ عمران صاحب آپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے یہ ملک نہیں چل سکے گا، یہ سسٹم نہیں چل سکے گا۔ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے اب 10 سال بعد عمران خان صاحب کوئی اب نہیں شروع ہوئے، یا یہ قصہ کوئی پچھلے 16 ماہ کا نہیں ہے یا 2 سال کا نہیں ہے، یہ قصہ جو ہے یہ 10 سال کا ہے۔ عمران خان صاحب کو 14 میں جو ہے وہ جب تھوڑی سی پولیٹیکل پاور ملی ان کو، تو وہ 2014 سے شروع ہیں، اب 24 آ گیا، 10 سال ہو گئے۔ انہوں نے مستقل جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے ان کے وجود، یعنی سیاسی وجود
اب اگر ہر دفعہ میں ساتھ سیاسی استعمال کروں تو وہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا. معاملہ یہ کہ یہ 10 سالہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ان کا جو سیاسی وجود ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ کسی مرحلے کے اوپر کسی دوسری جماعت سے نہ بات کرنے کو تیار ہیں، نہ بیٹھ کے معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں، بلکہ ان کی اپنے خیالات یا سوچ کے مطابق اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی مخالف سیاسی قوتیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے. اب اس ختم کرنے سے مراد دوسری بھی لی جا سکتی ہے جو ان تینوں صاحبان نے لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، سیاسی طور پہ ہی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آگے کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر جب تک ان کی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کر سکے گی سر ان کو سیاسی طور پہ ختم، کیونکہ جو 8 فروری کے بعد رزلٹ نکلا ہے الیکشن کا وہ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ تمام شخصیات جس میں آپ بھی شامل ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیت سکے، تو اس صورتحال میں کیا آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں، دو چیزیں جو ہیں انہوں نے بنیادی جو ہے وہ رول ادا کیا ہے. جو ان کو ووٹ ملا ہے اور اس کے نتیجے میں سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، اور پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف تھا اس کو عوام نے پوری طرح سے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو مانا نہیں ہے، پوری طرح سے جو ہے وہ عوام نے اس کو انڈورس نہیں کیا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل عوام کا کوئی یک طرفہ یا کوئی 100% ایسا فیصلہ آ گیا ہے. اب اگر میں اپنے حلقے میں 1,13,000 ووٹ لوں اور میرے خلاف وہ 10-15 ہزار ووٹ جو ہے وہ جو 3 لاکھ ووٹ میرے حلقے میں کاسٹ ہوا ہے وہ میرے خلاف زیادہ ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کوئی بالکل ہر بندے نے جو ہے وہ پورے حلقے نے ایک متفقہ فیصلہ دے دیا ہے. تو اسی طرح کی جو ہے وہ ڈویژن ہے. تو یہ جو سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے، وہ پچھلے 16 ماہ اور اس کے بعد 8 ماہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ہمدردی ملی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی، اور مہنگائی میں مثلا آپ کی گورنمنٹ تھی نا سر، ہر مہینے بجلی کا بل آپ کے ہاتھ میں، گیس کا بل آپ کے ہاتھ میں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو چیزیں جو ہے وہ وجہ بنی ہے. اور کوئی عمران خان کا کوئی نظریہ، کوئی اس کا مینیفیسٹو یا اس کی کوئی محبت، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کی بیڈ پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے اب آپ کو یہ نقصان ہوا ہے، آپ کو مینڈیٹ نہیں مل سکا اور میاں نواز شریف صاحب پٹ گئے ان کا بیانیہ؟ جی اس میں 2 باتیں کروں گا کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش، بہت اچھی کارکردگی کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور بیڈ پرفارمنس کہ وہ مہنگائی کو روک نہیں سکے بلکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا. جب ہم اپریل 2022 میں آئے تو اس کے بعد پھر مہنگائی جو ہے رکی نہیں، آگے بڑھی. ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم کم کریں گے. تو یہ ان دونوں دائروں میں آپ اس کی گورنمنٹ کی کارکردگی کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ لوگ ہمارے اس موقف کو کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور یہ مہنگائی جو ہے یہ پیچھے سے آئی ہے، اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو تسلیم کریں گے. لوگوں نے پارشلی تسلیم کیا، اس کو جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا، جس کا ہمیں لاس ہوا ہے. اچھا، ویسے یہ اسحاق ڈار صاحب کی غلطی تھی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، انہوں نے روپے کو ڈی ویلیو ہونے سے روکنا ہے اور انہوں نے اکانومی کو بہتر بنانا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا فالٹ ہے یہ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا کوئی فالٹ نہیں ہے. اس بندے نے بڑی خلوص نیت سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے اس نے بڑی محنت کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کسی بھی چیز کا رزلٹ جو ہے وہ آنے میں کوئی ایک چیز صرف جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں.
اب آپ دیکھیں یہ جو چائنیز جو شہری آج شہید ہوئے ہیں، اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ریپرکشن جو ہے وہ کہاں تک جائیں گے؟ یعنی جو لوگ آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کے پھر اثرات تو ہوں گے نا. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ اور فیکٹرز تھے جن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، ارادہ بھی کیا تھا، لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکی. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، میں نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کے پاس ایک سوال جا رہا ہوں بریک سے پہلے کہ اب کی جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ کو کیا توقعات ہیں کہ یہ معاملات کو سدھار لے گی، یا پھر یہ 16 مہینے کا جو ایپیسوڈ ہے اسی کو دہرایا جائے گا؟ چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب، یہ جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں 2 اہم وزارتیں جو ہیں اس کے لیے آپ نے لوگ باہر سے لیے ہیں. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو لیے آپ نے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ ظاہر محسن نقوی صاحب ہیں، اور یہ دونوں آپ کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اور دونوں بڑی وزارتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اہلیت نہیں تھی، آپ کو باہر سے لوگ امپورٹ کرنے پڑے، اور اب آپ کی کیا توقع کہ یہ دونوں آپ کی گورنمنٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، میں اس آرگومنٹ کو بالکل قطعی تسلیم نہیں کرتا کہ میری پارٹی کے اندر جو ہے وہ باصلاحیت لوگ نہیں تھے. بالکل یہ دونوں صاحبان بھی باصلاحیت ہوں گے، میں کو ان کی برائی نہیں کرتا، لیکن میری پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت باصلاحیت، ان سے بڑھ کے باصلاحیت جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. لیکن بہرحال جب ایک فیصلہ ہوتا ہے تو کسی کو لانے یا کسی کو کسی جگہ پہ ذمہ داری دینے کا، تو اس میں باصلاحیت ہونا اور باقی چیزوں کا ہونا، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ عصر حاضر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پیش نظر وزیر اعظم نے اپنی ڈسکریشن کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے. اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم پہ کہ انہوں نے یہ رائٹلی جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جوئی صاحب، اس میں یہ صرف ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، اس میں اور بھی پارٹیز ہیں، اور بلکہ 3-4 پارٹیز ہیں. میجر پارٹنر ہمارے پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد پھر IPP بھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کیو لیگ بھی ہے، 1-2 اور چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. تو یہ سب کی گورنمنٹ ہے، اور سب کو 20% ہے سر. پاکستان پیپلز پارٹی جو کیبنٹ میں نہیں ہے، اور باقی جو وزارتیں صرف 20% ہے. 80% آپ ہیں. ساری جو مین وزارتیں وہ آپ کے پاس ہیں. نہیں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. آپ 20% کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو 50-50 سے بھی اوپر کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال کچھ برڈن پیپلز پارٹی پہ جائے گا اگر ہمیں. جی بالکل، برڈن ان کے اوپر پورا ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر عوام پاکستان کے لوگ ہماری بات کو پوری طرح سے مانتے، سپلٹ مینڈیٹ نہ دیتے، PMLN کو جو ہے وہ سمپل میجورٹی دیتے، تو ہمارا یہ وعدہ تھا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف کہ ہم 2 سال میں ملک کو اس دلدل سے نکالتے. یہ ہمارا وعدہ تھا، ہماری کمٹمنٹ تھی. اگر ہم نہ نکال سکتے تو بالکل قصوروار بھی ٹھہرائے جاتے اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ لینے کو تیار ہوتے. اب کولیشن گورنمنٹ ہے، باقی پارٹیاں ساتھ ہیں، سارے مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری، اس کا مطلب نہیں ہے اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی تو 100% آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر باقی پارٹیز بھی ذمہ دار ہیں پھر؟ جی بالکل نہیں ہے، سارے ذمہ دار ہیں، مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر ایسا مسئلہ تو پھر گورنمنٹ کیوں بنائی سر آپ نے؟ آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے تھا کہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، کمزور گورنمنٹ ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، ہمارے پاس وزارتیں نہیں ہوں گی، ہمیں دوسروں کو شیئر دینا پڑے گا، ذمہ داری ساری کی ساری ہمارے کندھوں پہ آ جائے گی. تو آپ کیوں گورنمنٹ میں گئے پھر؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اس سوال کو میں صحیح طور پہ جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو خود
ذاتی طور پہ اس کے حق میں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال باقی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال الٹیمیٹلی جب سب چیزوں کو دیکھا گیا، ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا، تو بہرحال پارٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے۔ تو جب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو پھر پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے یہ سرخرو ہو۔ اچھا، یہ گورنمنٹ میں جانے کا فیصلہ نواز شریف صاحب کا تھا یا میاں شہباز شریف صاحب کا تھا؟ نہیں، دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب پارٹی لیڈر ہیں، ان کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، میری رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، باقی بھی جو سینئر لوگ ہیں ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پھر جب ایک اکثریت کی رائے ایک طرف جائے تو اس کے بعد پھر جب پارٹی کی فیصلے کی اپروول ہوتی ہے تو اپروول جو ہے وہ پارٹی لیڈر نے ہی دینی ہوتی ہے، رائے اس کی کچھ بھی ہو۔ تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ میاں نواز شریف کی اپروول کے ساتھ ہی ہوا، اور ان کی اپروول کے بعد ہی جو ہے وہ پھر پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کرنے گئی ہے۔ اچھا، آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں یہ اندازہ لگا پایا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ لیں، لیکن انہیں وسیع تر قومی مفاد میں یا باقی لوگوں کے کہنے پہ انہیں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ یہ میں تو اپنے لیڈر کے متعلق اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، میں تو جس حد تک اچھا، یہ بات کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آپ سے جو بھی اچھا، ویسے آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کا جی بولیے گا۔ میں نے کہا آپ کا تجزیہ جو ہے وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے، باقی میں نے تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، باقی میں پارٹی لیڈر کے متعلق تو میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں زبردستی بلکہ مجبور کیا گیا یہ حکومت بنانے کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے تھے، اور اب تو وہ لوگ بول بھی رہے ہیں، حنیف عباسی صاحب بول رہے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب روزانہ بولتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، بلکہ اور اب کرمانی صاحب نے بھی بولنا شروع کر دیا، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں اب۔ بہرحال یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اس طرح سے بولنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، یعنی اس فیصلے کو کرنے میں جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، جو پریشرز ہیں، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے۔ پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم سے یہ زبردستی فیصلہ کروایا گیا ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے زبردستی میں فیصلے نہیں کرتی، پارٹی جو ہے وہ ان تمام پریشرز کو جو بھی ہوں ان کو مد نظر رکھتی ہے، تو اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی اگر بات کسی دوست نے کی ہے تو یہ ذرا زیادہ سخت بات ہے۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، بس ٹھیک ہے، اب وہ فیصلے جو ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ مختلف حالات میں جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر یہی فیصلہ کل کو کامیاب ہو گیا تو واہ واہ ہوگی کہ جی بڑا زبردست فیصلہ ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ رانا صاحب، میں نے بریک لینی ہے، لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ وہ تمام لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب تھے ان سب کو ہرا دیا گیا، جبکہ ان کو جیتنا چاہیے تھا، تو جان بوجھ کے پارٹی میں سے نواز شریف جو ایلیمنٹ ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا جو ساتھی ہیں، جو ان کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا اور صرف شہباز شریف رہ گیا پارٹی کے اندر۔ یہ 100% نہیں، 1000% غلط بات ہے۔ یعنی اس سے تو پھر مراد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میاں شہباز شریف نے کوئی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی ہے۔
میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو بطور لیڈر جتنا میں ان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں یا مخلص ہوں، یا جتنی مریم نواز صاحبہ کمیٹڈ یا مخلص ہے، خدا کی قسم اس سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں میاں شہباز شریف پارٹی کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹڈ بھی ہیں، مخلص بھی ہیں۔ یہ بالکل پراپیگنڈا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی بندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ٹارگٹ ہو کے نہیں ہارا، سارے بالکل صحیح ہارے ہیں۔ اگر کسی کا گلہ ہے تو یہ گلہ ہو سکتا ہے کہ جی مجھے جتوایا نہیں ہے، یہ گلہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا ہے، کسی کو نہیں ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، روز انٹرویو دیتے ہیں، روز وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حقائق ہیں، ہمیں ہروایا گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ چپ رہو، اور اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں گا کہ کہاں کہاں ہروایا گیا ہے، کس طرح یہ منورنگ کی گئی ہے ساری سلیکشن کے درمیان۔ چلیں وہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کے جائیں نا اس میں الیکشن ٹریبیونل میں، کیوں نہیں لے کے جاتے؟ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل ہے، ہائی کورٹ ہے، عدالتیں ہیں۔ جب ہم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو پارلیمنٹ میں آنے کے بعد آپ اپنا وہاں پہ کردار ادا کریں، احتجاج بھی کریں، لیکن سڑکوں پہ ہنگامہ کرنے اور ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کی بجائے آپ جائیں عدالت میں، آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل میں۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو گلہ ہے تو وہ بھی جائے، وہ بھی ٹریبیونل میں جائے، وہ ثبوت لے کے جائے۔ کیوں نہیں ثبوت لے کے جاتے؟ وہ بالکل ثبوت لے کے جائیں۔ وہ ان کو دراصل اپنے ہمسائے میں ایک حلقے سے کسی کے جیتنے کے اوپر گلہ ہے، اپنے ہارنے کے اوپر جو ہے وہ غصہ ہے، تو وہ اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، عرفان صدیقی صاحب کا ایک تاثر ہے، کمنٹ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں لندن میں تھا تو مجھے اس وقت پتا تھا کہ میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا جائے گا اور وہ مس فٹ ہیں اس سارے سسٹم کے اندر، تو ان کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو ابھی عرفان صدیقی صاحب کیونکہ بہت انتہائی قریب ہے میاں نواز شریف صاحب کے، تو وہ ان کے بیان کو اعترافی بیان ہی سمجھا جا سکتا ہے پھر؟ نہیں، عرفان صدیقی صاحب کی یہ اسیسمنٹ، ان کا یہ تجزیہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے پوری ہمت کر کے، پورا زور لگا کے ہم نے 21 اکتوبر کو عوام کے سامنے جو ہے وہ سارا معاملہ رکھا اور عوام کو یہ باور بھی کروایا کہ اس ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف، ہم نے یہ نعرہ بھی دیا کہ پاکستان کو نواز دو۔ اب ٹھیک ہے، عوام کا فیصلہ ہے، عوام نے سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے، تو اب ہم یہ جو ہے وہ گلہ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ عوام نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے لوگ ہار گئے ہیں، ان کو اپنی ہار ماننی چاہیے کھلے دل کے ساتھ۔ نہیں، بالکل یہ تو ہونا چاہیے۔ جو ہم میں سے ہارے ہیں ان کو بھی ماننی چاہیے، جو ہمارے مخالف ہارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں سے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مانیں، جہاں سے وہ ہارے ہیں کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے۔ اگر کسی کو شک شبہ ہے تو وہ جائے الیکشن ٹریبیونل میں جائے۔ ہمیں بھی تو 18 میں یہی مشورہ دیتے تھے نا۔ ویسے رانا صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اور خواجہ سعد رفیق نے اپنی ہار ماننے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، اگر آپ ایک رات رک جاتے تو اگلے دن آپ بھی جیتے ہوتے۔ نہیں، ہم نے اب خواجہ سعد رفیق صاحب کا تو وہ پوری وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے حلقے کا پورا رزلٹ کلیکٹ کیا اور پوری طرح سے اس بات کو تصدیق کیا کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ درست ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے اس کو تسلیم کیا۔ اس میں کوئی جلد بازی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، یہ فرمائیے سر، یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کر جائے گی؟ ویسے یہ پورے کرنے چاہیے۔ گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔
جو ایک ریت بنی ہے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں، تو اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. باقی گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم کرے گی، اور بات وہی پہلے 2 سال والی ہے. اگر 2 سال میں جو مشکلات ہیں ان کے اوپر اللہ کرے کہ ہم کامیابی سے جو ہے وہ عبور حاصل کر لیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر اگلے 2 سال یا 3 سال جو ہے وہ بڑی آسانی ہوگی. اچھا، آپ نے پچھلے دنوں سر یہ کہا تھا کہ یہ جو وزارت خزانہ ہے اور وزارت داخلہ ہے یہ کسی اور کو دی گئی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب گورنمنٹ کی یہ دونوں گارنٹر ہیں اور یہ رہیں گے تو گورنمنٹ رہے گی. اس ٹائپ کا کوئی آپ کا بیان تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی کہ یہ 2 جو وزیر ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کی گارنٹی ہے؟ لیکن نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی اور کو دی ہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلے جو ہے وہ گورنمنٹ کے کامیاب ہونے، اس کی سموتھ رننگ کے لیے جو ہے یہ بڑے احسن موضوع فیصلے ہیں، اور یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کامیاب کروانے میں مددگار ثابت ہوں گے. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے نا. سینٹ کی چیئرمین، یہ بھی ایک فیصلہ ہے. گورنر صوبوں کے، وہ بھی ایک فیصلہ ہوگا. تو یہ فیصلے جو، اور یہ وزیر خزانہ ان کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، یہ بھی ایک فیصلہ ہے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ گورنمنٹ کے بیلنس، گورنمنٹ کو کامیاب، گورنمنٹ کو تگڑا، اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے یہ سارے ضروری ہیں. یہ اس کے بغیر کولیشن گورنمنٹ نہیں چلتی. کولیشن گورنمنٹس کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن سر یہ دونوں جو لوگ ہیں ان کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ کولیشن پارٹنر نہیں ہیں آپ کے. ان کا تعلق اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تو پھر آپ یہ سوال کرنے بند کر دیں. آپ مثلا کیا سر، کہاں سے تعلق ہے سر ان کا؟ نہیں، وہ بڑے وہ تعلق، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. وہ بڑے تعلق والے لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی تعلق کی وجہ سے وہ کیبنٹ کے وزیر ہیں اور اہم وزیر ہیں. چوہدری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہر بات کا کوئی ایک طریقہ کاری ہوتا ہے نا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں جو عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھے گئے. آپ دیکھیں نا، یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اب یہ مجبوری ہے. ہم تو اس بات کا جو ہے وہ 21 اکتوبر سے لے کے 8 فروری تک ہم نے تو اس کے اوپر جتنا زور لگایا ہے کہ بھئی سمپل میجورٹی، کم از کم سمپل میجورٹی ملنی چاہیے. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. ان کا وزیر اعظم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو لیکن اب اگر بات وہ ہماری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا. پھر اب آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ معاملات کو چلانے کی کوشش کریں، تو یہ اکیلے نہیں چل سکتے. اب سب کو ساتھ لے، ویسے پہلے بھی ساتھ لے کے ہی چلنا تھا سب کو، لیکن اب ایک اور انداز سے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جی ٹھیک. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہمارے سید محمد علی ہوں گے، نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. شانگلہ کے اندر جو خودکش حملہ ہوا اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ اتھارٹی کے اندر چند دن پہلے حملہ ہوا تھا جس کے اندر جو مارے جانے والے 6 دہشت گرد تھے ان میں کریم جان نام کا ایک بندہ بھی تھا جو مسنگ پرسن تھا. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और शांगला का जो वाक़या है बड़ा इंतहाई खौफनाक अफसोसनाक वाक़या है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद गवादर पोर्ट अथॉरिटी की। शाह साहब ये फरमाइएगा सर, ये शांगला का वाक़या इसे वाकई हिला के रख दिया पूरी कौम को, ये हम क्या चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे या कोई और इशू है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अफसोस भी है और हमारे जो चीनी भाई हैं उनसे हमें हमदर्दी भी है। लेकिन बात जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोई पाकिस्तान की सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें ये बात अपने चीनी दोस्तों को बतानी चाहिए कि जो लार्जर जियो पॉलिटिक्स है इस रीजन की, उस हवाले से भी उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो उनकी इंगेजमेंट है अफगान तालिबान से, उसमें वो ये बावर कराएं उनको कि जिन दहशतगर्द तंजीमों की वो पुश्तपनाही और सरपरस्ती अफगानिस्तान से कर रहे हैं, वही लोग दरअसल चीनी टारगेट्स और मफादात के खिलाफ हमलों में मुलविस हैं। तो मैं समझता हूँ चीन को इसको पाकिस्तान की सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज नहीं समझना चाहिए, बल्कि सिफारती सतह पे और अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी जो उसकी अफगानिस्तान के साथ है, उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। अच्छा, इसमें शाह साहब देखें, मतलब वो जो बस थी, वैन थी, वो इस्लामाबाद से गई, दासू जा रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है कि वो लोग कहाँ पे हैं, कब निकले इस्लामाबाद से, कब वो शांगला पहुंचेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। तो किसी न किसी जगह पे लोग हैं जो जाहिर है जिनके कनेक्शन किसी और के साथ है, जो बता रहे हैं इनकी मूवमेंट्स वगैरह। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग नहीं सूरत हाल? जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ हमें तीनों फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली हमें इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोटोकॉल दें, मे बी उनकी मूवमेंट जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन को सिक्योर होना चाहिए, उसके टाइमिंग चेंज होने चाहिए, उसके रूट्स वगैरह बहुत विजिबल नहीं होने चाहिए। और लेकिन साथ ही साथ हमने दहशतगर्दी में जो इस वक्त इजाफा हुआ है उसको भी बहुत आनी हाथों से निपटना है। लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ सिफारती जो प्रॉन्ग है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान और चीन को मिल के काबुल इंतजामिया को ये बावर कराना चाहिए कि अगर वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, तो उनको हमारे सिक्योरिटी के खदशात का और मफादात का एहतराम भी करना पड़ेगा। अब देखें, दो फ्रंट खोले हुए पाकिस्तान में, एक इस साइड से जो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, दूसरा बलूचिस्तान के अंदर है। जैसे गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर हमला हुआ था और ये 20 मार्च को, आपको याद होगा। अब तुर्बत नेवल कॉम्प्लेक्स पे भी कल हमला हुआ। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि दोनों जगहों पे हमने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर किया और बचा लिया अपनी बिल्डिंग्स को। लेकिन वहां पे जो करीम जान निकला है, जी एक बंदा जो दहशतगर्द था, जो 6 दहशतगर्द जिनमें मारे गए, और ये मिसिंग पर्सन्स में शामिल था, और इनकी बहन और इनकी फैमिली बहुत अरसा पाकिस्तान के अंदर ये दावा करती रही कि मिसिंग है, इनको एजेंसियों ने उठाया हुआ था। अब उसकी लाश निकल आई जिसको ज़ाहिर है उसकी बहन ने तस्लीम भी कर लिया। तो ये क्या चीज साबित करती है सर? सर जी, ये दो चीजें मुख्तसरन मैं कहूंगा साबित करती है। पहली बात तो ये कि जो टारगेट्स का चुनाव है वो ये साबित करता है कि हमारे दुश्मन जो हैं मुश्तरका हैं चीन और पाकिस्तान के, और वो चीन के एतमाद को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस एनवायरनमेंट पे डैमेज करना उनका असल मकसद है। तो ये बात तो सबसे पहले हमें चीनियों को बतानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कही, मैं समझता हूं कि मैं 1 मिनट में इसकी पूरी हिकमत अमली आपके सामने रख देता हूं कि जनाब कुछ तलबा तंजीमों को के जरिए से गैर महसूस अंदाज में कुछ जोशीली नौजवानों को कल्टीवेट और भर्ती किया जाता है, फिर उनकी जहन साजी की जाती है और उनको दहशतगर्द तंजीमों की जानिब उनकी यानी कि भर्ती भी की जाती है, उनको उस तरफ मूव भी किया जाता है। और फिर जब वो अपने घर बार छोड़ के बाज़ाब्ता तौर पे इन दहशतगर्द तंजीमों को शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे नैरेटिव बनाया जाता है कि जनाब ये तो मिसिंग पर्सन है, ताकि बैनुल अक़वामी बरादरी, NGOs और अदलिया के जरिए से रियासत पाकिस्तान पे इल्जाम भी लगाया जाए और दबाव भी बढ़ाया जाए। और फिर जब ये दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं और पाकिस्तानी अफवाज जो हैं इनका कलाकमा करती है, तो ये हकीकत सामने आती है कि ये तो वो मिसिंग पर्सन थे जिनको मासूम तलबा कह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, इंटरनेशनल मीडिया और अदलिया तशवीश का इजहार कर रही थी। तो आखिरी बात मेरी ये है कि चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज में इस मसले को देखें और सिर्फ रियासत के खिलाफ जो एक कैंपेन या मुहिम है उसका हिस्सा ना बने।
اچھا شاہ صاحب، اس میں دو قسم کے مسنگ پرسنز ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا، گھر سے اٹھایا گیا ہے. وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے سامنے ان کو اٹھایا گیا تو وہ مسنگ ہے. دوسرے وہ ہیں جو گھر سے نکلے اور غائب ہو گئے اور ان کو کسی نے اٹھایا نہیں. تو جس کو کسی نے نہیں اٹھایا اس کو تو ہم یہ کریم جان قسم کے لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں فیملی کلیم کر رہی ہے، لوگ کلیم کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ پالیسی نئی ایوالو کرنی پڑے گی. جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ جن لوگوں کے حوالے سے آپ کو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو قانونی اعتبار سے ڈیو پروسیس کے ذریعے سے ان کو ریلیونٹ عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ خود اپنی مرضی سے دیگر ممالک میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حقائق کو بھی اس پورے معاملے میں حقیقت پسندانہ انداز میں اور جامع انداز میں دیکھنا ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ہماری عدلیہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. آخری سوال آپ سے سر، یہ دیکھیں ان میں سے کچھ لوگ ایران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ لے کے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری سفارتی ناکامی نہیں ہے کہ ہم نہ افغانستان کو انگیج کر پا رہے ہیں نہ ایران کو انگیج کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے، اس میں حقیقت ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی خدشات ہیں مغربی سرحد کی جانب سے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں سفارتکاری میں کٹی تو نہیں ہوتی. آپ جو اپنے سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کو بھی آپ مینیج کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دیگر آپ کے اکنامک معاملات ہیں، انرجی کوآپریشن ہے، وہ جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھ کے آپ ایک کمپریہنسو انداز میں ایک میچور اور ریسپانسبل ریاست کے طور پہ ان سے ڈیل کریں گے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری کا بیشتر محور اور مرکز یہ ہوگا کہ کابل اور تہران کو یہ باور کرایا جائے کہ دہشت گرد ہم دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں جو کہ اس خطے کی خوشحالی، ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مل کر ہمیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. ٹھیک شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصد آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.